السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، 27ویں دن آپ کو افسانے کا تعارف کروایا گیا ہے۔ افسانہ کیا ہوتا ہے، اس میں کون کون سی چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، افسانے اور ناول میں کیا فرق ہوتا ہے، اور افسانے کی تعریف، ان تمام چیزوں کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ تو آپ کو اس کو اچھی طرح پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو سرگرمی حل کرنی ہے۔ اس کو پڑھنے سے آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ سمجھ سکیں گے کہ افسانہ کسے کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں نیچے سرگرمیاں۔ افسانہ ایڈگر ایلن پو کے مطابق افسانہ کیا ہے؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں پہلی لائن میں موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایڈگر ایلن پو کے مطابق افسانہ جھوٹی کہانی کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد افسانہ اور ناول میں کیا فرق ہے؟ تو اب یہاں پر بھی صاف صاف جواب موجود ہے۔ ناول اور افسانے میں طوالت کا فرق بھی ہے اور وحدت تاثر کا بھی۔ اس طرح سے آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد ادبی اصطلاح میں افسانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو ادبی اصطلاح میں یہ لوک کہانی کی ایک قسم ہے۔ یہ بھی صاف جواب آپ کے سامنے ہے۔ اب افسانے کی تعریف اپنے لفظوں میں لکھیے۔ آپ کو یہ پورا پڑھنا ہے اور پھر اپنے لفظوں میں آپ لکھیں کہ افسانہ کیا ہے، آپ کیا سمجھے اس سے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ افسانہ دراصل ایک قصہ ہوتا ہے جس میں کسی ایک واقعے کو، زندگی کے کسی ایک واقعے یا ایک پہلو کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس میں یہ مختصر بھی ہوتا ہے اور اس میں دلچسپی بھی قائم رکھی جاتی ہے، اور اس میں اجزاء ترکیبی کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے۔ اس میں وحدت تاثر کو اہمیت حاصل ہے۔ اس طرح سے آپ اپنے الفاظ میں، یہاں سے پہلے آپ پڑھ لیں، پھر اپنے الفاظ میں اس کو لکھیں۔ اس کے بعد یہاں کہا گیا کوئی افسانہ حاصل کر کے پڑھیں اور اس کا خلاصہ اپنے جملوں میں لکھیں۔ اب یہ آپ لائبریری سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ کی کتاب میں بھی افسانے موجود ہیں، جیسے پوس کی رات ہے۔ اس کے علاوہ عام کا سبق جو 8ویں میں ہے، اور 10ویں میں بھولا۔ اس طرح آپ کو بھی افسانے دیے گئے ہیں، آپ ان افسانوں کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، اور پھر ان کو پڑھنے کے بعد آپ خلاصہ لکھیں ان کا۔ آپ کو اس افسانے میں یہ آپ کو افسانہ کیسا لگا اور اس میں کیا بتایا گیا، خلاصے میں پورا افسانے کا نچوڑ آپ کو پیش کرنا پڑے گا مختصر انداز میں۔ تو آپ اس طرح سے اس سرگرمی کو حل کریں گے۔ اس کے بعد دور حاضر کی کم از کم 5 افسانہ نگاروں کے نام لکھیے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے، آج کے دور میں جو افسانہ لکھنے والے لوگ ہیں، ایسے 5 افسانہ نگاروں کے نام آپ کو تلاش کرنا ہے۔ اس کی وہی آسان ترتیب ہے، گوگل پہ آپ ٹائپ کیجئے دور حاضر کے 5 افسانہ نگار، یا 5 افسانہ نگار آپ نہ بھی لکھیں تو دور حاضر کے افسانہ نگار۔ آپ ایسا لکھیں گے تو کئی افسانہ نگاروں کے نام آپ کے سامنے آئیں گے۔ اس میں سے آپ کوئی 5 منتخب کر لیجئے اور ان کو تحریر کر لیجئے۔ تو اس طرح آپ کو آج کی سرگرمی حل کرنی ہے۔ امید ہے آپ کو مدد ملی ہوگی اس ویڈیو سے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔